بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. ویلکم ٹو دا لرنر اکیڈمی. مائی سیلف وحید احمد. ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ obsessive compulsive اینڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈر. نمبر 2 ٹاپک ہے جو کہ نمبر 1 تھا وہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے. کچھ ڈس آرڈر جو پہلے ہو چکے تھے. اب جو سیکنڈ ون ہے ٹرکٹوٹیلومینیا جس کو ہیئر پولنگ ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. اب جو ٹرکٹوٹیلومینیا والے ڈس آرڈر والے لوگ ہوتے ہیں, ہیئر پولنگ والے ہوتے ہیں, وہ اپنے جو ہیئر ہیں ان کو ریپیٹیڈلی کرتے رہتے ہیں. اسکیلپ کرتے ہیں, آئی برو مطلب کہ اپنے جو ہیں آئی لیشز اور جسم کے دوسرے حصوں سے جو ہیں ہیئرز ان کو پولنگ کرتے رہتے ہیں. یہ دوست جو ہے موسٹلی یوزلی طور پہ جو یہ ہے 2 آف دیز باڈیز آف سائڈس اسکیلپ پہ زیادہ تر ہوتا ہے. اس کے جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے یہ ہے کہ وہ ریکرنٹلی جو ہوتا ہے, مطلب کہ بار بار بالوں کو پولنگ کرنا ہے. اس کے علاوہ اٹیمپٹس ٹو ڈیکریز اور اسٹاپ ہیئر پولنگ, اپنے آپ کو وہ اٹیمپٹ تو کرتا ہے روکنے کے لیے, بچانے کے لیے جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اب جو ہیئر پولنگ ہے وہ کاز کلینکلی سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے. اس کی سوشل آکوپیشنل لائف جو ہے فنکشننگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اب یہ ہیئر پولنگ جو ہے یہ کسی بھی دوسرے میڈیکل کنڈیشن یا کسی بھی دوسری ایلنس کی وجہ سے نہ ہو. اب آگے ہے اسکن پکنگ. اب جو اسکن پکنگ ڈس آرڈر ہے جو اس میں لوگ شامل جو اس کو ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کامن ایریاز آف فوکس انکلوڈ جیسے کہ آرمز ہو گئی, لیگس, لپس, اسکیلپ, چیسٹ, ایکسٹریمائز سچ ایز فنگر نیلز اینڈ کیوٹیکلس. یہ ان جگہوں سے جو ہے اپنے جو ہے اسکن پکنگ وہ کرتے رہتے ہیں. اس کا جو DSM-5 میں ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے اس میں ہوتا ہے کہ وہ بار بار اپنی جو اسکن ہے اس کو پکنگ کرتے رہتے ہیں اور وہ بار بار اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے. اور یہ اس حد تک ہوتا ہے کہ ان کی جو سوشل آکوپیشنل لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اسکن پکنگ جو ہے یہ کسی بھی دوسرے مینٹل ڈس آرڈر جیسا کہ ڈیلوژن, ٹیکٹائل ہلوسینیشن اس کی وجہ سے نہ ہو. اس کے علاوہ جو ہے آگے سبسٹانس میڈیکیشن. اب جو سبسٹانس میڈیکیشن ہے اس میں اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو obsession اور compulsion ہے جیسا کہ اسکن پکنگ ہے, ہیئر پولنگ ہے, یا دوسرے باڈی فوکس جو ریپیٹیو بیہیویئرز ہیں, یا دوسری OCD کے سمٹمز ہیں, وہ ان کو پریڈومینیٹ کیا جاتا ہے کلینکل پکچر میں. اور اس کو ہسٹری, فزیکل ایگزامینیشن, لیبارٹری فائنڈنگس سے لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سمٹمس وہ جو ہے جو ہے سمٹم جیسا کہ وہ پہلے ڈسکس ہوئی ہے کہ obsession compulsion جو ہیں وہ پرینومینیٹ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. ان کو ڈیولپ ڈیورنگ اور سون آفٹر سبسٹانس انٹاکسیکیشن, وہ کسی بھی سبسٹانس لینے کے بعد جو ہے وہ عمل شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سبسٹانس میڈیکیشن ہے یہ کیپیبل ہوتی ہے سمٹمز کے کرائٹیریا کی. اس کے علاوہ جو ڈسٹربنس ہے یہ کسی بھی دوسرے ڈس آرڈر کی وجہ سے نہ ہو, اس کو بیٹر ایکسپلین نہ کیا جا سکے. اس کے علاوہ ڈسٹربنس ڈز ناٹ جو ڈسٹربنس ہے وہ ڈیلیریم کے دوران نہ ہو. اس کے علاوہ آگے ہے OCD اینڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈر ڈیو ٹو اندر میڈیکل کنڈیشن. اب کسی جو یہ سب کچھ ہے یہ کسی دوسری میڈیکل کنڈیشنز کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو. obsession compulsion جو ہیں یہ پری آکوپیشن یہ اپیرنس کے ساتھ ہوتے ہیں, ہورڈنگ, اسکن پکنگ, ہیئر پولنگ, ادر باڈی فوکس, ریپیٹیو بیہیویئر, اور جو باقی سمٹمز ہوتی ہیں obsessive compulsive کی. ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم ہسٹری سے لیتے ہیں, اس کا فزیکل جو کلائنٹ ہوتا ہے ان کا فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں, لیبارٹری فائنڈنگ لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ڈسٹربنس ہے یہ کسی بھی دوسرے مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے نہ ہو, کوئی بھی ایسی میڈیکیشن نہ یوز کی جا رہی ہو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہو. اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈیلیریم کے کورس کے دوران ایسا نہ ہو رہا ہو. اس کے علاوہ یہ جو ڈسٹربنس ہے یہ اس حد تک ڈسٹریس یا سگنیفیکنٹلی ڈسکس مطلب کہ وہ جو اس کا آکوپیشنل سوشل لائف ہے اس کو ڈسٹرب, فنکشننگ اس کی باقی لائف کی اس کو ڈسٹرب کر کے رکھ دے. یہ اسپیسیفائی ہے کہ obsessive compulsive disorder لائک سمٹم اگر تو جو ہے وہ پیریڈومیننٹ ہو کلینکل پریزنٹیشن میں, اور جو پیرنٹس پری آکوپیشن ہے, ہولڈنگ سمٹمز ہے, ہیئر پولنگ سمٹمز ہے, اسکن پکنگ سمٹمز ہیں, یہ آگے اس کی کچھ اسپیسیفیکیشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے ادر اسپیسیفائڈ, اب وہ ڈس آرڈرس وہ ان کو اس کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے جو کہ ہیئر پولنگ یا جو باقی ڈس آرڈر OCD کے ہیں ان کا کرائٹیریا بھی فلفل نہ کریں یا ان کا ڈوریشن کمپلیٹ نہ ہو تو ان کو ہم ادر اسپیسیفائڈ میں رکھ دیتے ہیں. کچھ وہ سمٹمز پوری کر رہے ہوں, نہ وہ کسی اور ڈس آرڈر کے زمرے میں جا رہے ہوں اور نہ اس کے زمرے میں جا رہے ہوں.
تو اس کو پھر ادر اسپیسیفائڈ میں ایڈ کر لیا جاتا ہے. اب جو انسپیسیفائڈ ہے یہ ان سمٹمز کے لیے ہوتا ہے کریکٹر آبسیسو کمپلسیو ریلیٹڈ ڈس آرڈرز کے لیے ہے جو کہ ان کی سوشل آکوپیشنل اور پریڈومیننٹ فنکشننگ سب کچھ ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اب آگے جو ہے ایٹیولوجی ہے او سی ڈی کی کہ یہ کس کس وجہ سے ہو سکتا ہے. ایٹیولوجی جینیٹک ہے, فزیولوجیکل فیکٹرز ہیں. اب جو جیسا کہ ہے آربیٹو فرنٹل کارٹیکس جو کہ میڈیل پیری فرنٹل کارٹیکس ہے جو کہ آنکھ کے بالکل اوپر ہے. اس کے علاوہ انٹیریئر کنگولیٹ کارٹیکس ہے. اس کے علاوہ جو ہے کوڈیٹ نیوکلیس ہے اسٹرینیم میں. یہ ریسرچ فائنڈنگ انہوں نے کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ماڈریٹ جینیٹک جو کنٹریبیوشن ہے وہ او سی ڈی میں جو ہے ڈیولپمنٹ میں کافی اثر انداز ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہے انوائرمنٹل فیکٹرز. اب جو فزیکل اور سیکسول ایبیوز ہے یہ او سی ڈی کی طرف جو ہے لے کے جاتا ہے. اس کے علاوہ اسٹریس یا ٹرومیٹک لائف ایونٹس, کسی کی لائف ڈیتھ, کوئی ایسا ٹراما فیس کرنا پڑے لائف میں, یا کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس کو وہ بلانا پائے. اس کے علاوہ ہے ٹیمپرامنٹل یا پرسنل فیکٹرز, یہ پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بیہیویئرل ایکسپلینیشنز اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہے ایٹیولوجی آف باڈی ڈسمارفک ڈس آرڈر جن میں جینیٹک اینڈ فزیولوجیکل فیکٹرز ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ ہے ایٹیولوجی آف ہورڈنگ ڈس آرڈر. اب اس میں جینیٹک فیکٹرز مین رول ادا کرتے ہیں. انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں اسٹریسفل اور ٹرومیٹک لائف ایونٹس جو ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ٹیمپرامنٹل فیکٹرز ہیں, کوگنیٹو بیہیویئرل ماڈل ہے. اس کے علاوہ ایٹیولوجی آف ٹرپٹوٹیلومینیا اینڈ ایکسکلوریشن ڈس آرڈر ہے. اس میں ہے جینیٹک اینڈ فزیولوجیکل فیکٹرز. یہ کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو بوسٹ اپ کرتے ہیں, جو ان چیزوں کی کازز بنتے ہیں جن کی وجہ سے جو او سی ڈی ہے, ٹرپٹوٹیلومینیا ہے, ایکسکلوریشن ہے, ہیئر پولنگ ہے, اسکن پکنگ ہے, یہ سارے ڈس آرڈرز جو ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں یا بوسٹ اپ آتے ہیں یا ان کے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ زیادہ لیول تک اپ ہوتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. یہاں تک اگر کوئی کویشچن تھا آپ پوچھ سکتے ہیں.